جب آپ ایک ذہنی طور پر مفلوج شخص کو وزیر دفاع بنا کر بٹھا دیں جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ وہ کیا رہا ہے، نہ اس کو اپنے الفاظ کی سنجیدگی کا اور ان کی سنجیدہ نوعیت کا یا منفیت کا اندازہ ہو سکتا ہو، اور اس کو آپ نے بنایا ہو وزیر دفاع جو یہ کہے کہ ہم افغانستان میں جا کے حملہ کریں گے. آپ اتنے بہادر ہو، اتنے تگڑے ہو، تو اپنے بھانجے کو کہو کہ وہ سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کر کے دکھائے. وہ ایک اتنا سا ضلع ہے اور اس میں اتنے سے ڈاکو ہیں اور چاروں طرف سے آپ کی حکومت ہے. آپ اس کو کہیں وہ اپنی فوج بھیجے. خیبر پختونخوا میں آپ نے تو بڑے دعوے کرتا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑ رہے ہیں. وہاں تھرپارکر اور جو شکارپور کے ڈاکو ہیں، کچے کے ڈاکو جن کو کہا جاتا ہے، بالکل ان کو قابو کریں. وہ اس لیے نہیں قابو کر رہے کہ جو پکے کے ڈاکو ہیں وہ انہوں نے ان کو وہاں پالا ہوا ہے، تو جو مال جا رہا ہے وہ پکے کے ڈاکوؤں کے پاس جا رہا ہے. اور پکے کے ڈاکوؤں کا ایک بہت بڑا نمائندہ بلکہ سرگروہ وہ ہمارے صدر میں یہاں سے کچھ ہی فاصلے پہ بیٹھا ہوا. دیکھیں میں اس کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ جہاں تک طالبان کا تعلق ہے ہم ہرگز ڈیفینسو پہ نہیں ہیں، لیکن جب آپ پر کوئی الزام لگاتا ہے چاہے وہ جھوٹا بھی ہو آپ کو حق ہوتا ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں، کیونکہ اور آپ کی صحافت کا تو سب سے پہلے اصول ہے اگر کوئی غلط خبر شائع ہوتی ہے آپ کے بارے میں جس پہ آپ پر کوئی الزام لگایا گیا ہو تو آپ اس کی تردید ضرور کرتے ہیں، چاہے وہ ٹھیک ہو یا نہ ہو، کیونکہ ریکارڈ درست کرنے کے لیے آپ ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے اور میں اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں. تو یہ جو آپ کے سامنے میں نے وضاحت ایک بار پھر کی تفصیل سے بار بار یاد دہانی کرانی پڑتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ اس کو ڈیفینسو کی بجائے آفینسو اسٹریٹجی کریں. ہم ان کے خلاف آفینسو پہ ہیں. جب بھی یہ طالبان کا یا طالبان سے بات چیت کا ہم پر الزام لگاتے ہیں یا مذاکرات کا الزام لگاتے ہیں تو ہم ان کو وضاحت دیتے ہیں اور ان کے سامنے ثبوت رکھتے ہیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے جو باتیں کی ہیں یہ باتیں میں بار بار کہہ چکا ہوں، کیونکہ یہ بھی بار بار الزام لگا رہے ہیں اس لیے ہم بھی بار بار یہ بات وضاحت کے ساتھ کر رہے ہیں. دوسری بات کہ ہم جب الزام لگاتے ہیں تو ہم ایویڈنس کی بات کرتے ہیں. یہ جب الزام لگاتے ہیں تو یہ صرف الزام لگاتے ہیں. جیسے میں نے کہا اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہزاروں طالبان کو یہاں پر پناہ دی، آباد کی ہے، ایک طالب کا مجھے نام بتا دیں، ایک کا. آخر اتنی بڑی پارٹی ہے یار، آپ حکومت میں ہیں، وفاقی ادارے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے کارکن وہاں فیلڈ میں موجود ہیں، ان کو کہیں آپ کو رپورٹ کریں، ہمیں بتائیں، آپ کو لے جائیں کہ یہ طالب ہے، یہ طالبان PDP کا کمانڈر رہا ہے یا فائٹر رہا ہے، یہ اس گھر میں رہ رہا ہے، حکومت اس کے لیے کچھ نہیں کر رہی. بیشر صاحب شیراز ایک نیوز سے سوال لے لیں کہ جس طرح آپریشن عزم استحکام کی بات ہو رہی ہے، بلوچ ملیٹنٹ اور جو KP ملیٹنٹ ہے اور ساتھ جو گلبادر گروپ ہے، حافظ گلبادر، انہوں نے بھی آپریشن عزم استحکام کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے آپریشن کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، تو ان کو کس طرح کاؤنٹر کریں گے؟ اور سیکنڈ سوال میرا KP کے حوالے سے، کیونکہ میرا خود تعلق KP سے ہے. آپ نے سندھ کی بات کی تو صحت کارڈ کا راگ خیبر پختونخوا حکومت الاپ رہی ہے. میرا تعلق بڈگرام سے ہے اور جو بڈگرام اور قریبی اضلاع ہے وہاں پر ہاسپٹلس میں کوئی سہولت ہی نہیں ہے، وہاں پر ڈاکٹرز نہیں ہے. جب ڈاکٹرز نہیں ہے تو صحت کارڈ کا کیا کیا جائے؟ امید ہے کہ آپ دونوں سوال کا جواب دیں گے. جی کیوں نہیں دوں گا، میں بیٹھا ہی اس لیے آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے. پہلی بات تو جہاں تک عزم استحکام کا تعلق ہے، عزم استحکام وفاقی حکومت کا اعلان کردہ ایک اعلان تھا جو وزیر اعظم نے کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ اعلان کیا. وہ اس لیے کہ ایپیکس کمیٹی میں امن و امان کی صورتحال پر بات چیت چل رہی تھی. وہ جو مختلف قسم کے اقدامات تھے جن میں سائبر سیکیورٹی ہے، جن میں یہ نان رجسٹرڈ گاڑیوں کی رجسٹریشن ہے، جس میں بارڈر کراسنگ، یہ جو ان رجسٹرڈ کیا کہتے ہیں غیر قانونی طور پر مقیم جو لوگ ہیں جو افغانستان آنا جانا، جن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دہشت گردی میں انوالو ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے مختلف اقدامات پر بات ہوئی تھی جو کہ وفاقی حکومت نے لینے کچھ صوبوں نے لینے. اس کو جب وزیر اعظم نے بعد میں اس کی بریفنگ دی عزم استحکام کے نام سے تو انہوں نے یہ تاثر دیا کہ شاید کوئی فوجی آپریشن شروع ہونے والا. حالانکہ وزیر اعظم کو اس طرح غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا، اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی. اس بیان کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوئی اور یہ تاثر آیا کہ شاید کوئی فوجی آپریشن ہونے والا ہے. اچھا، اس فوجی آپریشن پر سیاست کی گئی اس لیے کہ اٹیک کرنا تھا خیبر پختونخوا کی حکومت کو، تو سارا ملبہ خیبر پختونخوا پہ ڈال دیا گیا کہ جی آپ کے وزیر اعلیٰ نے ہاں کر دی اور اب نیا آپریشن شروع ہونے والا ہے. تمام سیاسی پارٹیوں نے یہی راگ الاپنا شروع کر دیا. نہ وزیر اعلیٰ نے کوئی
آپریشن کی حمایت کی تھی، نہ وہاں پر آپریشن کی کوئی بات نہیں تھی. اور یہ بات اب وفاقی حکومت نے بھی مان لی ہے تو کوئی بات نہیں تھی. لیکن اور آرمی نے بھی اس کے بارے میں کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہم نے بھی نہیں کیا، کوئی آپریشن نہیں کیا. لیکن اس سے زیادہ عزم استحکام کے بارے میں حافظ گل بہادر کیا کہتا ہے، یا بریٹنی گروپ کیا کہتا ہے، یا گنڈاپور گروپ کیا کہتا ہے، یا ٹی ٹی پی کیا کہتی ہے، لیکن یہ ان کا اور وفاقی حکومت کا معاملہ ہے. کیونکہ آپریشن عزم استحکام میں صوبائی حکومت کا سوائے اس کے کوئی رول نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ان رجسٹرڈ افغان مہاجرین ہیں یا ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں حکومت ہمیں کہتی ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، وہ کرنا ہمارا کام ہے، ہم پولیس کو اس میں استعمال کریں گے. یا ہمارا جو صوبائی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے CTD، اس کو ہدایات ہیں کہ وہ اس میں ایکٹیویٹی کرے دہشت گردی کے خلاف. اس کے علاوہ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ وفاقی حکومت کا کام ہے. بہتر ہے کہ وفاقی حکومت اس کی وضاحت کرے کہ وہ حافظ گل بہادر کے گروپ کے ساتھ کیسے نپٹے گی. لیکن بہرحال اتنا میں کہہ دوں کہ پاک فوج وہاں پر آپریشنز، اپنے جو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہیں وہ ابھی بھی کر رہی ہے، پچھلے سال بھی کر رہی تھی، اور 2003 سے جب سے وہاں پہ یہ پرابلم شروع ہوا ہے تو وہ انوالو ہے. تو میرے خیال میں ان کو تو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے، ان کے حملوں کا جواب بھی دیا جا رہا ہے، ان کو پکڑا بھی جا رہا ہے، مارا بھی جا رہا ہے. بہرحال اس کے بارے میں پالیسی بات یہ چونکہ صوبائی حکومت کے مینڈیٹ میں نہیں ہے، اس لیے میں اس سے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا. جہاں تک ہسپتال کی سہولیات کا تعلق ہے، یقیناً صحت کارڈ ہم نے بحال کیا. صحت کارڈ کی بحالی بذات خود ایک بہت بڑا انقلابی اقدام تھا. جو کیئر ٹیکر حکومت آئی جس کو اس جیلی حکومت نے ہی سپورٹ کیا، اور الیکشن کمیشن نے غیر آئینی طور پر اس کو 1.5 سال تک خیبر پختونخوا پر راج کرنے دیا. انہوں نے صحت کارڈ ختم کر دیا تھا، لاکھوں لوگ صحت کی سہولت سے محروم ہو گئے تھے. ہم نے آج کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا اور صحت کارڈ کو بحال کر دیا. لاکھوں لوگوں کو اب تک اس کی سہولیات سے مستفید ہو چکے ہیں، اور اس کا ڈیٹا ہم نے میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کیا. آخر میں ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے، یقیناً مسئلہ ہے. ڈاکٹرز کے لیے یقیناً بھرتی کرنے کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے، ہسپتالوں کو ایکوپ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے وسائل کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق خیبر پختونخوا بہترین انداز میں کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہسپتالوں کو ایکوپ کیا جائے. یقیناً ہماری طرف سے مزید کوششوں کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ وہ ہم کرتے رہیں گے. جی منسٹر صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا کے اندر بیٹھے لوگ اور باہر بیٹھے لوگ ان کو آپ کیا ایشورنس دیں گے؟ سیکیورٹی کے حوالے سے کیا صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں؟ کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور کیا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ایک سوال. دوسرا خواجہ آصف کا چونکہ بیان تھا افغانستان کے حوالے سے اس کے مارنے والا، تو کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں یا سخت مخالفت کرتے ہیں؟ چونکہ دہشت گردی تو ہو رہی ہے، اور اگر بجٹ فنڈ کی کمی ہے تو پھر خیبر پختونخوا حکومت کن مسائل سے چل رہی ہے؟ اصل میں آپ نے 3 مختلف موضوعات میں سوال کیے. دیکھیں وسائل کا جہاں تک تعلق ہے، پہلے میں اس کو کمنٹ کر دیتا ہوں. وسائل کی ہمیں یقیناً ضرورت ہے، ہمیں مزید مالی وسائل چاہیے، اور وہ مالی وسائل ہم کسی سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے. ہمارا آئینی حق ہے. بجلی کے بقایا جات ہیں تقریباً اب تک ایک رف ایسٹیمیشن اس کی ہے کہ کوئی 1600 بلین روپے ہمارے صرف نیٹ ہائیڈرو پروجیکٹ جو پروفٹ ہے اس کی مد میں ہماری، یعنی بجلی کی مد میں اوور آل میں کہہ سکتا ہوں ہمارے وفاقی حکومت کی طرف بقایا جات. اسی طرح بلینز میں ہمارے بقایا جات ہیں. آبی وسائل جو ہمارا پانی استعمال کیا جا رہا ہے باقی صوبوں میں اس کے ہیں، اور اس کے بارے میں ہمارے وزیر خزانہ کہہ چکے ہیں. میں فگرز یہاں نہیں لے کر آیا، وہ بہتر انداز میں اس کی وضاحت کر چکے ہیں، مزید بھی کر دیں گے ہم. تو یہ تو میں صرف وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ ٹھیک ٹھاک کلیئر کٹ پیسے ہیں. دہشت گردی کے حوالے سے اور خاص طور پر قبائلی اضلاع جب ضم ہوئے ان کے ڈیولپمنٹ جو اخراجات ہیں اس کے حوالے سے دیکھیں 147 بلین 147 بلین روپے ہمیں صرف سابق فاٹا کی مد میں مل رہے ہیں. ہماری ڈیوز ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ ہمیں دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہاں آپ کو پتہ ہے دیے کتنے ہیں؟ 66 اور وہ بھی وعدہ ہے. اب 66 بلین میں ہم وہاں کے صرف جو سرکاری ملازمین وہاں کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں بھی پوری کر لیں تو ہمارا کمال ہو گیا. تو لیکن اس کے باوجود وہاں کام بھی ہو رہا ہے، وہاں پہ ترقیاتی کاموں پر بھی اخراجات ہو رہے ہیں. ہم کر رہے ہیں، ہم اپنے وسائل کے تحت جو کچھ بھی ہو سکا ہم اپنے عوام کے لیے جو بھی فیسیلیٹیشن ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. لیکن بصورت مرکز کو ہمیں یہ رقم دینی چاہیے، نہیں دے رہے. اور کئی فورم پر یہ بات اٹھائی ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ نے بھی کہا ہے، باقی ہمارے لوگوں نے بھی انٹریکٹ کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں جواب نہیں دیا گیا. دوسری بات، خواجہ آصف سے پہلے آپ نے سیکیورٹی کی بات کی. ہاں دیکھیں جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے، آج بھی میں کم از کم آپ کو یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں
کہ جتنے جو سیکیورٹی کی صورتحال کراچی میں ہے، جتنے جرائم کراچی شہر میں ہو رہے ہیں، اتنے خیبر پختونخوا میں نہیں ہو رہے. خیبر پختونخوا آج بھی کراچی سے زیادہ سیف ہے. اب اکا دکا واقعات یقیناً ہوتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے، بم دھماکے بھی ہو رہے ہیں. گزشتہ دنوں میرے ایک کلیگ تھا، بھائی تھا، دوست تھا، سینیٹر ہدایت اللہ، ان کے خلاف ان کو باجوڑ میں جو ہے شہید کیا گیا. ان کے ساتھ ٹوٹل 5 لوگ شہید ہوئے. تو یقیناً یہ دھماکے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. JUI کے ایک رہنما پر وزیرستان میں حملہ ہوا. لیکن دیکھیں، آپ اس بات سے تو انکار نہیں کر سکتے، پوری قوم کو پتا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، یہ ایک حقیقت ہے. ہم لڑ رہے ہیں. ہمارے پولیس کے شہداء ہر روز ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. ہم اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. لیکن یقیناً مرکز کی سپورٹ کے بغیر ہم یہ جنگ اس بہتر انداز میں نہیں لڑ سکتے جس انداز میں ہمیں لڑنی چاہیے. اب مرکز کی سپورٹ پہ آتا ہوں. جب آپ ایک ذہنی طور پر مفلوج شخص کو وزیر دفاع بنا کر بٹھا دیں، جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ وہ کیا رہا ہے، نہ اس کو اپنے الفاظ کی سنجیدگی کا اور ان کی سنجیدہ نوعیت کا یا منفیت کا اندازہ ہو سکتا ہو، اور اس کو آپ نے بنایا ہو وزیر دفاع جو یہ کہے کہ ہم افغانستان میں جا کے حملہ کریں گے. آپ اتنے بہادر ہو، اتنے تگڑے ہو، تو اپنے بھانجے کو کہو کہ وہ سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کر کے دکھائے. وہ ایک اتنا سا ضلع ہے اور اس میں اتنے سے ڈاکو ہیں اور چاروں طرف سے آپ کی حکومت ہے. آپ اس کو کہیں وہ اپنی فوج بھیجے. خیبر پختونخوا میں آپ تو بڑے دعوے کرتا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہے. وہاں تھرپارکر اور وہ جو شکارپور کے ڈاکو ہیں، کچے کے ڈاکو جن کو کہا جاتا ہے، بالکل ان کو قابو کریں. وہ اس لیے نہیں قابو کر رہے کہ جو پکے کے ڈاکو ہیں وہ انہوں نے ان کو وہاں پالا ہوا ہے. تو جو مال جا رہا ہے وہ پکے کے ڈاکوؤں کے پاس جا رہا ہے، اور پکے کے ڈاکوؤں کا ایک بہت بڑا نمائندہ بلکہ سرگروہ وہ ہمارے صدر میں یہاں سے کچھ ہی فاصلے پہ بیٹھا ہوا ہے.